السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، ہم لوگوں نے سورۃ التکاثر پڑھی تھی، اس کے اندر کلا کا لفظ 3 دفعہ آیا تھا، اور پہلے 15 پاروں میں یہ لفظ آیا ہی نہیں. یہ آپ کے لیے نئی انفارمیشن تھی. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ القاریہ پڑھیں گے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین. سورۃ القاریہ، قاریہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کھٹکھٹانے والی. ایسے ہوتا ہے نا، کھٹکھٹانے والا. قیامت مراد ہے. کھٹکھٹانے والی جیسے سختی کے تحت آیا، اچانک آ جانے والی مصیبت. آپ خود امیجن کیجئے جب اچانک بم بلاسٹ ہو اور بندہ بے دہانی میں ہو تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے. اب یہ تو بات ہے بم بلاسٹ نہیں، بلکہ ستارے، عطارد، مشتری، زحل وغیرہ سارے جب ٹکرائیں گے تو کیا حال ہوگا، آپ خود سوچیں. اور قاریہ کا لفظی جو معنی ہے اس کا یہ ہے کہ 2 چیزوں کا آپس میں شدت سے اس طرح ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو. چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ دیکھیں، کانچ کے پلیٹیں دیکھیں، اسٹیل کے پلیٹیں دیکھیں، اگر ویسے بھی زور سے کھٹکائیں تو کیا حال ہوتا ہے. اب یہ خوفناک آواز کہ ساری چیزیں ہل جائیں گی تو کیا حال ہوگا، خود آپ اندازہ لگائیے. تو قاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی دہشت کی اور ہولناکی کی وجہ سے جس میں تمام انسانوں کے دل دہل جائیں گے، اس وجہ سے اس کا نام قاریہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور حضرت اسرافیل کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قاریہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی. اب لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور وضاحت بھی سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، دل دہلا دینے والی کڑک. ملقاریہ، پھر پوچھا گیا کہ یہ کڑک کیا ہے. کھڑکڑانے والی آپ کہہ سکتے ہو، جیسے آپ پاکستان میں سوچیں سردیوں کی رات، لمبی رات ہو اور اچانک زور اور ٹھک ٹھک دروازہ کھڑکائے بندہ تو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو یہ اس ذہن میں رکھتے ہوئے تو آپ سوچیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی. القاریہ، دل دہلا دینے والی کڑک. ملقاریہ، یہ دل دہلا دینے والی، دل کو ہلا دینے والی کڑک کیا ہے. پھر پوچھا گیا وما ادراک ملقاریہ، اور آپ کو پتہ ہے. کوئی بڑی بات سنانے ہوتی ہے، کہتے آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے. وما ادراک ملقاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ رب کریم بتا رہے ہیں، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی وہ قیامت کیا ہے. فرمایا یوم، جس دن یکون ہو جائیں گے. کون ہو جائیں گے مولا کریمہ؟ ناس. یوم یکون الناس، ہو جس دن لوگ ہو جائیں گے. کل کا معنی ہوتا ہے لائک، طرح. کل فراش، یہ پاکستان میں جب بارشیں ہوتی ہیں مونسون کی تو جو پرندے نہیں ہوتے پروانے، اس کی مثال دی گئی ہے. کل فراش، وہ پروانوں کی مانند ہو جائیں گے. وہ بھی کیسے؟ مبثوث، بکھرے ہوئے. جب بارشیں ہوتی ہیں تو کہیں لائٹ ہو اور اس کے اوپر ایسے ترتیب سے نہیں آتے یہ پروانے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اتنا لمبا جھمگھٹا ہوتا ہے. دروازے کھڑکیاں بند کر دو تبھی وہ اندھوں کی طرح مار رہے ہوتے ہیں، ٹکرے یوں سمجھے کھڑکیوں کو، دروازوں کو اندر آنے کے لیے. اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کے پر کدھر وہ کدھر، کیا حال ہوا ہوتا ہے اور کتنا گند بنا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان میں کبھی رہے ہوں تو آپ کا اندازہ ہوگا. اس سے مثال دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی حالت ان پروانوں کی طرح ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. اور قرآن کریم میں کتنی جگہوں پہ آیا ہے کہ وہ اتنی دہشت والے دن ہیں کہ جس میں ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی کجا اور رشتے ہوں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگی، جیسے رنگی ہوئی اون ہوتی ہے نا، وہ بھی دھمکی ہوئی.
پاکستان میں پہلے وہ لگا کرتے تھے وہ دھنکنے والے اور ایسے اوپر اڑتے ہوئے، آپ کو اندازہ ہوگا وہ روئی کی، اب روئی کی مثال دی جا رہی ہے کہ روئی کی طرح، وہ بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح، جیسے بے جان اچھلی ہوئی جو ہوتی ہے اس طرح پہاڑ جو سب سے مضبوط ہے وہ ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا وہ دہشت ناک دن ہوگا جب پہاڑوں کی بھی یہ حالت ہوگی، لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ رب فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ موازین جیسے میزان ہوتا ہے پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا تول تگڑیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی میزان ہوتے ہیں، وہ ریٹن لکھا ہوتا ہے کہ یہ کلو ہے، 2 کلو، سونے کا علیحدہ، پیازوں کا علیحدہ، ہر ایک کا علیحدہ میزان ہوتا ہے نا۔ اب نیکیوں کا بھی ہے، اب نیکی جیسے سچ کو بولتے ہیں تو اس کا کوئی پتہ تو نہیں نا چلتا کہ اس کا کتنا وزن ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ فرشتے موجود ہیں اور وہ دونوں ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ اب جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش والی زندگی میں ہوں گے۔ جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں محنت کریں، اور جن لوگوں نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے ان کو اللہ کتنی کامیابیاں دیتا ہے، نوکر چاکر، پیسہ، ہر چیز ان کے پاس میسر ہوتی ہے۔ اب ایک ذہن میں آتا ہے کہ نیکیوں کا کیسے اندازہ ہوگا۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جیسے ہم لوگ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے ایک تو ہمارے گھر میں ہوتی ہے نا بلڈ چیک کرنے کے لیے، شوگر چیک کرنے والی، ایک قطرہ ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ مشین بتا دیتی ہے، وہ اندھی سی مشین بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر شوگر کا لیول اتنا ہے، یہ ہائی ہے، یہ لو ہے، یہ اتنا ہے، بتا دیتی ہے نا۔ اسی طرح جب ہم لوگ بڑی لیبارٹریز میں دیتے ہیں تو ہوتا تو وہی بلڈ ہے، لیکن اس کے اندر سے گڈ کولیسٹرول علیحدہ ہو رہتا ہے، بیڈ کولیسٹرول کو وہ علیحدہ بتا رہے ہوتے ہیں، شوگر، ہر چیز اس سے پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب ایک انسانی مشینیں، انسانی ایجادات ایک علیحدہ علیحدہ چیزوں کو، وائٹامن اتنے ہیں، بلڈ اتنا ہے، بلڈ گروپ اتنا ہے، وہ سارا بتا سکتے ہیں، تو رب کا تو اپنا پیارا سا نظام ہے۔ تو جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، جیسے رزق کے حلال کمایا ہوگا اور حلال جگہوں پہ خرچ کیا ہوگا، تو یہ تو نیکی ہوگی۔ نیکی آپ یاد رکھیے بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں پوری کر چکتی ہوں تو اس کے اوپر تھوڑی سی اور وضاحت کروں گی۔ فرمایا کہ پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے۔ آپ کیا اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں نا، جیسے دنیا میں ہمارا گھر ہو ایسا اچھا، یہ بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا میں جو رب نے ہمارے حصے میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے گا، جو مقدر میں لکھے وہ مل جائے گا، چاہے رائٹ سے ہے چاہے لیفٹ سے ہے۔ ہاں محنت کرنا شرط ہے، محنت کرتا ہے انسان اور جو مقدر میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، جبکہ آخرت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے تو کام اس کو الٹ کر دیا کہ دنیا میں ہم محنت کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور آخرت کو مقدر پر چھوڑ دیا، یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں جنہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوگا تو وہ تو عیش والی زندگی میں، اب دیکھیں کمپیریزن کیا جا رہا ہے دونوں کا، جیسے دن اور رات کو سمجھنے کے لیے اندھیرا اور روشنی ہوتی ہے نا، ایسے ہی اچھے اعمال والوں کو تو ایسی زندگی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، ان کو مولا کریمہ کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ دوزخ کو کہتے ہیں، ایک گہرے گڑھے کو کہتے ہیں۔ وما ادراک ما ہی، اللہ پوچھتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، ایسی آگ جس کی تپش دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ ہے، اور اس کے درجات بھی، حاویہ کے تو دوزخ کے نام جس طرح زیادہ ہیں، ان کی گہرائیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کی سزائیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ ذرا اپنے اعمال کی طرف دیکھیے، ہمارے اعمال میں کیا ہے؟ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اگر آپ پسندیدہ زندگی چاہتے ہیں، دل پسند زندگی چاہتے ہیں، تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو جہاں فار ایور رہنا ہے وہاں مطمئن ہوں گے، مسرور ہوں گے، توقع سے بہت زیادہ ہمیں ملے گا۔ ایک سمجھدار انسان
جب یہاں پہ ابھی تو خیر تھوڑا چینج ہو گیا، پہلے کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ یہاں کیوں اچھے اچھے گھر بنائیں، کیونکہ رہنا تو پاکستان میں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، کیونکہ پاکستان تو اپنا گھر ہے، وہاں ہم جا کے بنائیں گے. جس کی اپنی کنٹری ہوتی ہے وہ اپنی کنٹری کو ہی پریورٹی کرتا ہے. لیکن یہاں کچھ نہیں لگاتا ہے، کیوں کہتے ہیں پاؤں پہ کچے ہیں جی. تو کیا پاکستان میں پاؤں پکے ہیں؟ جب اتنے سیانے ہم یہاں پہ ہیں تو ہم نے اس دنیا سے جہاں پکا پکا رہنا ہے تو اس کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا نا. تو جن خوش بختوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ خوش نصیب ہیں. لیکن ایک یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ بسا اوقات ہمیں لگتا ہے کہ بڑے نیک کام ہے، یہ بڑے صالح کام ہے، لیکن بارگاہ الہی میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. کیسے کہ انہوں نے لا الہ جو نہیں پڑھا ہوا ہوتا. کمرہ امتحان میں کون بیٹھتا ہے؟ کیا جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہو وہ، یا جس نے رجسٹریشن کروائی ہو؟ یقیناً وہی بیٹھتا ہے جس نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہوتی ہے، وہی کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، وہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنا آتا ہے، وہی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر لا الہ پڑھا ہوگا تو ہم لوگوں کا امتحان شروع ہوگا، نہیں تو سیدھا جہنم ہے. اور الحمدللہ ہم سارے لا الہ تو رجسٹریشن تو ہم نے اللہ کے فضل سے ہمارے والدین کی تھرو ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی پیش کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک مچھر جو ہے نا، یہ چھوٹا جو مسکیٹو ہوتے ہیں، اس کے پر سے بھی وہ ہلکا ہوگا. کیوں ہلکا ہوگا؟ کیونکہ استغفر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی. تو پھر کدھر جائے گا؟ حاویہ میں. اور حاویہ دوزخ کے طبقات میں سے ایک ایسا طبقہ ہے جو بہت گہرا ہے، اور اس کی گہرائی کا اندازہ صرف رب کریم ہی لگا سکتا ہے. پھر ساتھ ملائیں خوش نصیبوں کو، اور خوش نصیبوں کو بے حساب ملے گا، جنت میں جگہ ملے گی، اور ان لوگوں کو گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. حضرت انس سے ایک حدیث طیبہ مروی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو جب نصب کیا جائے گا نا، پھر اہل صلاح کو بلایا جائے گا، جو نمازی ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو ترازو پر رکھ کر تول کر ان کو اجر دیا جائے گا. پھر حجاج کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ ہوگا. دیکھیں جب اہل بلا کی باری آئے گی، اہل بلا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصائب آتے ہیں تو وہ ایسے رونا دھونا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ پھر بھی راضی رہتے ہیں، کہتے ہیں مولا تو جس حال میں رکھے ہمیں اسی حال میں راضی ہوں. تو ان کی جب باری آتی ہے تو پھر کوئی ترازو نہیں ہوتا، کوئی ان کے اعمال نامے کھولے نہیں جاتے، بلکہ بغیر حساب کتاب کے انہیں رحمت کی بارش میں لپیٹ کے یوں سمجھے کدھر چلے جاتے ہیں وہ؟ اللہ اکبر، جنت میں چلے جاتے ہیں. جنت پانا بہت آسان ہے. جو بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، خوش دلی کے ساتھ کریں گے، آپ کو سارے کام بھلے لگنے لگ جائیں گے. جیسے ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب، عشاء ساری دیکھیں، اگر محبت سے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے رزلٹ بھی تو بڑے اچھے ہیں نا. بوجھ سے اگر سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹائم تو پاس ہو جائے گا، لیکن اینڈ تو گندا ہوگا نا. تو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کیجیے. اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو یہ بھی آپ کا اعمال نامہ بھاری کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہو جائے گی. پھر زبان پہ دیکھیں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہلکے ہیں لیکن اعمال نامے میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے لا الہ ہے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس کا رزلٹ کتنا اچھا ہے. 2 احادیث سنائی دیتی ہوں. مثلاً ایک بندہ ہے جس کی عادت ہے اللہ اکبر کہنے کی. حدیث طیبہ میں آتا ہے سرات کو سائیڈ پلٹتے ہوئے اس کے منہ سے یہی لفظ نکلا، اور وہ تو سائیڈ پلٹ کے سو گیا کیونکہ دھیان سے نہیں پڑا نا. لیکن قیامت والے دن اس کو وہ بھی فائدہ دے گا. رب فرمائے گا میرے بندے تو سو گیا تھا لیکن میں تو جاگتا تھا نا، اس کی وجہ سے یہ تجھے رزلٹ مل رہا ہے، اجر، اور وہ بھی اجر عظیم. دنیا کو متاع قلیل قرار دیا رب کریم نے، قرآن کریم نے، اور پھر اجر عظیم کتنا ہوگا خود سوچئے.
ایک اور حدیث طیبہ، یہ بھی حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری جو میں سنانے لگی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا، لیکن جیسے وہ رسول اللہ کو دیکھے گا تو جیسے ایک بچہ ماں کو دیکھتا ہے نا تو اس کو محبت سے بلاتا ہے، اس سے رونا بھی تب آتا ہے بچوں کو، رسول اللہ کو دیکھ کے وہ روئے گا۔ آواز نہیں آ رہی؟ یہ میسج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے، اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، آ رہی ہے شاید باجی۔ اچھا ان کا مسئلہ ہوگا۔ اچھا، جب اسے بندے کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پکارے گا، اور محبوب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا اپنی امت کے ساتھ۔ محبوب فرماتے ہیں میں دوڑوں گا، اس بندے کی طرف حساب ہو چکا ہوگا، لیکن یہ تو محبوب ہے نا رب کریم کے۔ محبوب فرماتے ہیں میں فرشتوں کو کہوں گا کہ دوبارہ حساب کتاب کیا جائے، جب دوبارہ کیا جائے گا تو اس کے اندر پاکٹ سے جیسے نکال کے نہیں بتا کا چھوٹا سا کارڈ جو ہوتا ہے وہ نکال کے محبوب کریم فرماتے ہیں میں رکھوں گا میزان پہ، میزان بھاری ہو جائے گا، وہ جو چند لمحے پہلے دوزخی تھا بھی وہ جنتی ہوگا، وہ حیران ہوگا کہ محبوبہ یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ درود شریف ہے جو تو نے مجھ پر ایک دفعہ جو تیری عادت تھی بے دھیانی میں بھیجا ہے، تو یہ اس سبب سے تجھے مل رہا ہے۔ اب اس سے دو چیزیں پتہ چلیں کہ اگر دھیان سے پڑھیں گے تو کتنا زیادہ اجر ملے گا، جب بے دھیانی کا یہ عالم ہے، اور دوسرا یہ کہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے بھی اعمال نامہ بھرا ہوتا ہے۔ تو جتنے نیک کام مثلا آپ کی زبان اگر اچھے انداز سے کسی سے بولیں گے تو یہ بھی نیکی ہے، رستے سے کانٹا ہٹا دینا یہ نیکی ہے، اچھا بولنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، جتنا آپ سوچتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کتنا آسان ہے۔ نیکیاں پھیلانے والے لوگ بہت سرخرور رہتے ہیں، شاد رہتے ہیں، ان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کام کریں وہ ماس اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اپنا مائک بند کیجیے طلاب پلیز۔ تو جو بھی آپ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ جیسے ہم لوگوں کا یہ ٹیسٹ اچھا اور برا کیلسٹرول سیپریٹ کر دیتا ہے، اسی طرح رب کریم کے ہاں اخلاص اور ریاکاری کو یعنی کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو کھرے لوگوں کو تو بہت کچھ ملے گا، لیکن ریاکار بندہ کر کے نیکیاں پھر بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو معاذ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کریں، چھوٹا کام بڑا کام، ہر کام صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کریں۔ ہاں، اللہ کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی تنہائی میں رو بھی لیا کریں۔ دنیا کے غموں میں تو ہم روتے رہتے ہیں، اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکالتے ہیں، وہ آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو بہت کچھ آج ملا ہوگا۔ تو آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، جو بھی کام کرنا ہے اچھی نیت کے ساتھ، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اچھے اعمال کے ساتھ پھر من پسند زندگی پائیں گے۔ اور آج اگر اپنی سانسوں کو آپ نے ضائع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کی مثال ایک برف والے کی طرح ہے کہ جب برف والا برف کو بیچ رہا ہوتا ہے، پہلے پاکستان میں یہ بیچا کرتے تھے کہ جب برف بیچنے والا بیچتا ہے، اگر اس کے اچھے دامن میں وہ بک جاتی ہے تو اصل قیمت بھی اور منافع بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی خریدار نہ ہو، خود سوچئے برف پگھل جائے تو پھر اس سے پوچھو جس کا منافع تو کجا اصل پیسے بھی واپس نہ آئے، تو اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس سانسیں موجود ہیں، ہم ہر ایک سانس کے بدلے نیکی کما سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ سانسوں کے یہ تار اس برف والے کی طرح برف کی طرح پگھل جائے اور پھر ہم لوگ صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بیشتر اس کے کہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ آج سے ہی ہم لوگ پچھلے گناہوں کی معافی رب کریم سے مانگے، کیونکہ رب تو غفور الرحیم ہے نا، اس کو تو اچھا لگتا ہے کوئی اس سے معافی مانگے، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔
اور آئندہ ہم لوگ انشاءاللہ سچ بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اچھے بول بولیں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. انشاءاللہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ رب کریمہ جو کچھ ہم نے سنا سنایا پڑھا پڑھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما. قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. شان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما. آج میرے بابا جانی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے طفیل صاحب، ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں. کریم رب ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری ایک چچی فوت ہو گئی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں آج کل یا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، ہر شخص کے لیے دعائے مولا کریمہ سب کو بے حساب جنت میں داخل فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. تمام بیماروں کی شفائے کاملہ عطا فرما. میری ماں پہ بھی خصوصی رحم فرما. اے رب کریم تمام بھی اولادوں کو اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرما. جو بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما. ہمارے جو کام رک گئے ہیں رب کریم ہماری غیبی امداد فرما. ہماری غیبی امداد فرما. ہماری غیبی امداد فرما. ہمارے بچوں کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرما. دینی اور دنیاوی علوم سے مالا مال فرما. ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو لوگ لگاتار ہمارے دروس میں شامل ہیں، جو اس کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، مولا کریمہ ان کو دنیا اور آخرت کے غموں سے آزاد فرما. ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہر چیز اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ہم نے قطرہ مانگا مولا کریمہ تو ہمیں دریا عطا فرما. ہم نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما. ہم نے اپنی طریقے سے مانگا تو اپنے شایان شان طریقے سے عطا فرما. اور جو لوگ ابھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا ان کی دلی حاجات کو پورا فرما. جو بعد میں سنیں گے ان کی بھی دلی حاجات کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی باجی اجازت ملے گی؟ جی آپ باجی فون بہت نہیں آ بہت رہے کیا؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہ فون میں کچھ پرابلم ہے باجی، وہ فون میں نے